کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مدینہ کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت باغ تھا، اور آج بھی اس باغ کے کچھ آثار مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ اس باغ کا نام تھا بیروحا، اور بیروحا جو باغ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بعض اوقات مسجد سے نکلتے اور اس باغ میں جاتے تھے، اور جا کر وہاں پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس باغ کے جو چشمے کا پانی تھا وہ پیتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ آپ وہاں جا کے کبھی کبھار استراحت فرماتے تھے۔ بڑا خوبصورت باغ تھا۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ نے فرمایا چوتھے سپارے کے شروع میں کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ انسان اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ نیکی کا کمال ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی چیز خرچ کریں تو وہ بھی نیکی ہے، کوئی آپ عام سی چیز بھی خرچ کر دیں گے تو وہ بھی نیکی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن نیکی کا کمال یہ ہے، خرچ کرنے میں کمال یہ ہے، صدقے میں کمال یہ ہے کہ انسان وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اس کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک ہی باغ ہے مدینہ کے اندر، اور وہ بہت خوبصورت باغ ہے، آپ تو خود جانتے ہیں، آپ آتے رہتے ہیں ہمارے باغ میں۔ اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیے، میں نے یہ باغ سارے کا سارا اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کا جہاں دل کرتا ہے، جس کو دل کرتا ہے آپ دے دیں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، کیا آپ کا انداز تھا اور کیا طریقہ کار تھا، اور ہمیں بھی یہ بات سکھلا دی کہ خرچ کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلا حق کس کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو طلحہ، تمہارے رشتہ دار موجود ہیں؟ کہا ہاں وہ تو موجود ہیں۔ کہا اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے تایوں اور چاچوں میں، ان کی اولادوں میں اس سارے باغ کو تقسیم کر۔ ذرا سوچیے، ہم آگے پیچھے دوستوں کو تو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، ہم آگے پیچھے اور لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی باری آئے، نہیں، یہ تو وہی ہے نا، یہ تو وہی ہے نا، اس نے ہمارا رشتہ خراب کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے وہ آج سے 20 سال پہلے فلاں بات کہی تھی مجھے۔ بس وہ پرانی باتیں یاد کر کے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔